مجبور کو دیکھا تو مختار بنا دیا ہے، منکروں کو دیکھا تو فنار کر دیا ہے، ہم جیسوں کو دیکھا تو ازادار۔ تو جو ہے تمام حضرات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیب کیا ہے کہ ہم آل محمد کے ساتھ بیٹھ کر انہی کے فضائل سنائیں۔ عزیزان محترم، ہمارے ہاں تو کوئی مرتا بھی ہے تو ہم اپنے مرنے والے کی مجلس میں بھی مرنے والے کا ذکر نہیں کرتے، مرنے والے کی مجلس میں بھی مرنے والے کے قصیدے نہیں پڑھتے، اس کے فضائل بیان نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے مرنے والے کی مجلس میں بھی ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جو مر کر بھی مرنے والے کو مرنے نہیں دیتے۔ تو جو ہے تمام حضرات، جو مر کر بھی مرنے والے کو مرنے نہیں دیتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مومن مرتا نہیں، میں عرض کروں گا کہ منافق بھی نہیں مرتا، مشرک بھی نہیں مرتا ہے، کافر بھی نہیں مرتا ہے۔ آج تک ہم نے صرف یہ سنا ہے کہ مومن مرتا نہیں ہے، میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ منافق بھی نہیں مرتا، کافر بھی نہیں مرتا، مشرک بھی نہیں مرتا۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے خلق من عبد، اللہ نے تمہیں عبدیت کے لیے خلق کیا ہے، اللہ نے تمہیں مرنے کے لیے خلق نہیں کیا۔ مومن بھی نہیں مرتا، منافق بھی نہیں مرتا۔ وجہ کیا ہے کہ اگر مومن مر جائے گا تو محبت علی کی دائمی جزا کون پائے گا، اور اگر منافق مر جائے گا تو نہ ختم ہونے والی سزا کون پائے گا۔ تو جو ہے تمام حضرات، اگر منافق مر جائے گا تو نہ بغض علی کی نہ ختم ہونے والی سزا کون پائے گا۔ عزیزان محترم، میں اپنی تقریر کی ابتدا سے ہی مولا کے ایک قول سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں بول رہا، حرفوں کا کعبہ حسین علی بول رہے ہیں کہ تقلبوا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ آپ بولیں گے آپ پہچانے جائیں گے، میں بولوں گا میں پہچانا جاؤں گا۔ نمازی بولتے ہیں نمازی پہچانے جاتے ہیں، عزادار بولتے ہیں عزادار پہچانے جاتے ہیں، مومن بولتے ہیں مومن پہچانے جاتے ہیں۔ یعنی اس کائنات میں علی فرما رہے ہیں جو بھی بولتا ہے وہ خود پہچانا جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، میں اس علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، جب علی بولتا ہے صرف علی نہیں پہچانا جاتا، ساتھ میں رب جلیل بھی پہچانا جاتا ہے۔ جب علی خطاب کرتے ہیں تو توحید کو منوانے کے لیے کرتے ہیں، جب علی کوئی بھی خطاب کرتے ہیں تو دنیا کو توحید کا بتاتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ہمارے اللہ سے کچھ معاہدے ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی جگہ جگہ لوگوں کو بتایا ہے اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے، جگہ جگہ ہم نے توحید کو منوائی ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زندگی کے ہر لمحے میں ہر لہجے میں لوگوں کو بتایا ہے کہ جلی کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے قیامت تک لوگوں کو بتائے گا علی کیا ہے۔ جو ہے تمام لوگوں کو بتائے گا علی کیا ہے۔ نماز مومن کی معراج کا نام، جو ہے تمام نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی یہ علی نے پوچھنا ہے۔ علی کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا یہ اللہ نے پوچھنا ہے۔ عزیزان محترم، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ قبلہ آپ ہر جگہ علی 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 کیوں کرتے رہتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں ثواب ملے گا، قرآن پڑھا کریں۔ آئیں ذرا آج ان کی خواہش پوری کرتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن میں کس کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ جو ہے اللہ قرآن کا ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن رحمت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، لیکن مومنین کے لیے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ رب تعالی القرآن والقرآن یلعن، بہت سے قاری قرآن ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا۔ اب میں نہیں بول رہا، رسول اللہ نے بولا ہے کہ یہ قرآن شفا بھی ہے، یہ قرآن رحمت بھی ہے، اور یہ قرآن لعنت بھی کرتا ہے۔ اب میں نے عالم تصور میں قرآن سے پوچھا قرآن تیرے حرف ایک جیسے ہیں، تیری آیتیں ایک جیسی ہیں، تیری سورہ ایک جیسی ہے، تیرے رکوع ایک جیسے ہیں، تو یہ ایک قرآن تعبیریں دو کیسے ہیں؟ قرآن نے کہا کہ تم نے نبی سے حدیث نہیں سنی،
نبی نے فرمایا ہے القرآن مل علی بل علی مل قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اب جو بھی قرآن پڑھنے کے لیے میرے لفظ اپنے منہ سے نکالتا ہے، میں دل میں جھانک کے دیکھتا ہوں، علی ہوتا ہے اتر جاتا ہوں، علی نہیں ہوتا لعنت بھیج کے نکل جاتا ہوں۔ جو ہے تمام علی نہیں ہوتا لعنت بھیج کے نکل جاتا ہوں۔ جب ہم کسی کے دل میں محبت علی نہیں ہوگی تو یہ نمازیں یہ قرآن تب تک کوئی استفادہ نہیں کریں گے، کیونکہ جو نبی کے وارث کو نہ مانے تو جو ہے تمام صلوات بھیجیے محمد والے عزیزان محترم، ایک شخص مولا علی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا مولا آخرت کے دور میں جب خدا حساب کرے گا تو کس طرح سے حساب کرے گا؟ میں 80 سال کا ہوں، اگر میرے دنوں کو گینا جائے تو حساب میں کس طرح سے گینا جائے گا؟ ایک مرتبہ مولا علی مسکرائے، کہا اے شخص جانتا تو بھی ہے؟ کہا مولا میں جانتا ہوں لیکن لسان اللہ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا علی کے لب ہلے، فرمایا سال ختم ہوتے ہیں تو مہینے گینے جاتے ہیں، مہینے ختم ہوتے ہیں تو ہفتے گینے جاتے ہیں، ہفتے ختم ہوتے ہیں تو دن گینے جاتے ہیں، دن ختم ہو تو گھنٹے گینے جاتے ہیں، گھنٹے ختم ہو تو منٹ گینے جاتے ہیں، منٹ ختم ہو تو سیکنڈ گینے جاتے ہیں، سیکنڈ ختم ہو تو لمحے گینے جاتے ہیں، لمحے ختم ہو تو لہجے گینے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا مسکرائے، فرمایا پھر سانسیں گینی جاتی ہیں۔ کہا مولا پھر سانسیں کیوں گینی جاتی ہیں؟ مولا نے مسکرایا اور فرمایا ہو سکتا ہے کسی نے ایک سانس میں مجھ علی کی ولایت کا اقرار کیا ہو۔ جو ہے تمام عزیزان محترم، ہم مولا علی کو ولی مانتے ہیں۔ ولی اسے کہتے ہیں جو تغیرات سے پاک ہو، جو ایک وقت میں کئی جگہ پر ہو، تو جو ہے تمام عزیزان محترم، ولی اسے کہتے ہیں جو ایک وقت میں مختلف جگہوں پر ہو، اور علی نے ایک وقت میں 40 جگہوں پر کھانا کھایا، نہ جانے کتنوں کو کھایا جا رہا ہے۔ آج میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولا علی ایک وقت میں کہاں کہاں ہوتے ہیں۔ حارث ہمدانی مولا کے پاس آیا، کہا مولا میں دور جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے موت آ جائے اور میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں۔ ایک مرتبہ مولا مسکرائے، فرمایا حارث زیارت کرنا تمہارا کام نہیں ہے، زیارت کروانا ہمارا کام ہے۔ اس کائنات میں جو کوئی بھی جہاں مرتا ہے مجھ علی کے چہرے کی زیارت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی۔ ایک مرتبہ چھٹے امام کا دور آیا، ایک شخص آیا، کہا یا امام یا میرے مولا، خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے کہ موت کا ذائقہ ہوتا کیسے؟ تو جو ہے تمام حضرات بیدار ہیں، موت کا ذائقہ ہوتا کیسے؟ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا، وہ آیا تھا مولا کو پریشان کرنے، کیونکہ موت کا ذائقہ وہی بتا سکتا ہے جس نے چکھا ہو، اور جس نے موت کا ذائقہ چکھا ہو وہ بتانے کے قابل نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ مولا مسکرائے اور فرمایا جو بھی جہاں مرتا ہے وہ مجھ جد علی کی زیارت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ وہ شخص کہنے لگا مولا میں نے موت کا ذائقہ پوچھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جو بھی جہاں مرتا ہے وہ میرے جد علی کی زیارت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا مسکرائے، فرمایا تم نے میری بات سمجھی نہیں ہے، جو اس کائنات میں جہاں مرتا ہے، جب مومن مرتا ہے تو وہ میرے جد علی کی زیارت کرتا ہے، موت اس کے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے۔ جب منافق مرتا ہے تو علی کی زیارت کرتا ہے، علی کی زیارت کر کے وہ جل جاتا ہے، موت اس کے لیے زہر سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ عزیزان محترم، ایک سوال آیا ہے میرے پاس کہ کچھ لوگ ہیں جو مولا علی کو اللہ مانتے ہیں، اس کی وضاحت۔ عزیزان محترم، اہل تشیعوں کا متفق عقیدہ ہے، مسلم عقیدہ ہے کہ مولا علی اللہ کے ولی ہیں، اسی لیے ہم اپنے کلمے بھی علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ آئے مولا علی کے پاس،
کہنے لگے یا علی اللہ کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا مسکرائے فرمانے لگے لوگ اللہ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جو بارش برسائے وہ اللہ ہوتا ہے، جو فصلوں کو اگائے وہ اللہ ہوتا ہے، جو درخت اگائے وہ اللہ ہوتا ہے، جو ہوائیں چلائے وہ اللہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا یہ سب کاموں کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، یہ سب کام فرشتے کرتے ہیں، اور جو فرشتے یہ سارے کام انجام دیتے ہیں وہ کبھی ہمارے در پر درزی بن کر آ جاتے ہیں، کبھی یتیم بن کر آ جاتے ہیں، کبھی مسکین بن کے آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب مولا علی نے اللہ کی یہ تعریف کی تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہی سوال گیا کہ شاید علی اپنے آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی کو جلال آیا، ایک مرتبہ منبر سے اترے، سجدے میں سر رکھ کے بتایا لوگوں ہم اللہ بننے نہیں ہیں، اللہ بنوانے آئے ہیں۔ تو جو ہے تمام عزیزان محترم، ہم اپنی مرضی سے انہیں نہیں مانتے، ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ آل محمد کو مانو۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب کائنات کا اتنا سچا نبی، اللہ خود نہیں آیا بندوں کے پاس، اپنے نبی کو بھیجا۔ اب کائنات کا اتنا سچا نبی ایک ایک کو رک کے بول رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں سوال کروں یا رسول اللہ، کائنات کے آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا ہو سکتا ہے کوئی لوگ مجھ محمد کے ساتھ ہو لیکن سچوں کے ساتھ نہ ہو، لیکن اتنا یقین ہے جو سچوں کے ساتھ ہو گیا ہو نہیں سکتا مجھ محمد کے ساتھ نہ ہو۔ بسم اللہ تو جو ہے تمام اب اللہ نے سچوں کی نشانیوں کو قرآن میں بیان کیا۔ دو نشانیاں انشاءاللہ بیان کروں گا اور آپ کی زحمتیں تمام۔ ایک شخص آیا مولا علی کے پاس، کہنے لگا میرے مولا کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر قرآن میں آپ کا نام آ جاتا، خدا نشانیاں بیان نہ کرتا، قرآن میں نام آ جاتا، سارا فرقے بازی بھی ختم ہو جاتی، خلافت کے مسئلے بھی حل ہو جاتے، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے۔ ایک مرتبہ مولا مسکرائے فرمایا اگر قرآن میں ہمارا نام آ جاتا تو مسئلے ختم نہ ہوتے بلکہ مسئلے بڑھ جاتے۔ لوگوں کی مائیں اپنے بچوں کے نام ہمارے نام پہ رکھ دیتی، جب اللہ قرآن میں ہمارے نام لے کر فضائل بیان کرتا تو وہ کہتی یہ میرے بچے کا ذکر ہو رہا ہے، یہ میرے بچے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا اللہ نے قرآن میں اتنی نشانیاں ہماری بیان کر دی ہیں کہ دشمن بھی ہماری دہلیز پر جھکنے کو مجبور ہو گیا۔ ایسی نشانیاں بیان کر دی ہیں کہ دشمن بھی ہماری دہلیز پر جھکنے کو تیار ہو گیا ہے۔ میرے مالک پہلی نشانی کیا ہے؟ خداوند تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَأْتُوا بِآیَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، کہ اگر تم سچے ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ توجہ ہے، معجزہ دیکھ کے ڈرنے والا صادق نہیں ہے، جو معجزہ کر کے دکھائے وہ صادق ہے۔ ایک بار صلوات بھیجیے ذرا محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے۔ ایک بار مولا علی علیہ السلام مدینے کے گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص جو درزی تھا وہ کپڑے سیتا ہوا گانے بھی گا رہا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے اسے اپنے پاس بلایا، ایک مرتبہ کہا اے شخص تو کپڑے سیتا ہوئے کتنا ہی اچھا ہوتا اگر تو قرآن کی تلاوت کرتا، تجھے ثواب بھی ملتا اور تیرا کام میں بھی برکت ہوتی۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا تو وہ شخص دوڑتا ہوا مولا علی کے پاس آیا، کہا یا مولا آپ نے جس انداز میں تبلیغ کی ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد گانا نہ گاؤں گا۔ بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے اس کے ماتھے کو چھوما اور ایک مرتبہ آگے چل دیے کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ شخص اپنی دکان کو چھوڑتا ہوا مولا کی طرف بھاگا۔ ایک مرتبہ مولا کی طرف جا کے کہتا ہے مولا میں نے آپ سے ایک وعدہ تو کیا ہے کہ میں گانا نہیں گاؤں گا لیکن میں دوسرا وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن پڑھوں گا۔ مولا نے کہا اے شخص تو قرآن کیوں نہیں پڑھے گا؟ کہا مولا مجھے ان پڑھ ہوں، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بس علی نے جب اس شخص کی بات سنی ایک مرتبہ کہا اپنا کان میرے قریب لے آؤ۔ ایک مرتبہ وہ شخص اپنا کان مولا کے قریب لے گیا، ایک مرتبہ مولا علی نے اس کے کان میں کچھ کہا، ایک مرتبہ وہ پیچھے ہوا کہنے لگا یا علی مجھے بتائیں قرآن کی کون سی سورہ سناؤ؟
जाने मोहतरम ये कहना था कि एक मर्तबा मजमा जमा होने शुरू हो गया, एक मर्तबा लोगों का रश बन गया। सब कहने लगे देखो अली ने दर्जी को हाफिज कुरान बना दिया है, अली ने दर्जी को हाफिज कुरान बना दिया है। अली मुस्कुराए, फरमाया तुम अभी हमारी फजीलत को जानते ही नहीं हो। अब हम जब चाहे दर्जी को हाफिज कुरान बना दे या किसी फरिश्ते को दर्जी बना दे। तो वजह है तमाम अभी तुम हमारी फजीलत को जानते ही नहीं। एक मर्तबा अल्लाह से पूछे कि अल्लाह सच्चों की दूसरी निशानी क्या है कुरान। दूसरी निशानी यह है फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो कि इस कुरान से मुशाबे कोई कलाम नहीं रहा। 1400 साल से अल्लाह ने ये चैलेंज किया है कि अगर तुम सच्चे हो तो इसके मुकाबले में कोई सूरा लेके आ जाओ। लेकिन अजीजाने मोहतरम तारीख गवाह है कि आज तक कोई इससे मिसल सूरा ना लेके आया। लेकिन आए आपको नहजुल बलागा दिखाते हैं। नहजुल बलागा में कुरान की आयतें भी लिखी हैं। जिसने कुरान ना पढ़ा हो ये फर्क नहीं कर सकता कि कहाँ कहाँ जली का कलाम लिखा है, कहाँ कहाँ अली का कलाम जो है तमाम मतलब। हम ऐसे ही आले मोहम्मद को नहीं मानते, हमें अल्लाह ने याद किया है कि आले मोहम्मद को मानना है, उनकी फजीलतों को बयान किया है। कुरान में खुदावंद ताला ने बहुत सारी निशानियां बयान की हैं। इंशाल्लाह आने वाली मजालिस में उनका जिक्र करूंगा, क्योंकि अभी वक्त भी नहीं है और काफी देर से आप लोग बैठे हैं। अजीजाने मोहतरम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा कि अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी करो, तो एक मर्तबा जब जनाबे इस्माइल को लेकर जंगल की तरफ बढ़े तो एक मर्तबा जनाबे इब्राहीम ने सोचा कि हो सकता है कि मैं जंगल लेके जाऊं तो अल्लाह कह दे कि इब्राहीम मैंने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली, तेरा बेटा है, जा बेटे को छोड़ दे। एक मर्तबा इब्राहीम ने जब ये सोचा कि हो सकता है अल्लाह का फरमान आ जाए, लेकिन अल्लाह का फरमान ना आया। एक मर्तबा तपती हुई रेत पे अपने बेटे को लिटाया, एक मर्तबा उसके पाँव को बांधना शुरू किया। एक मर्तबा सोचा कि शायद रब्बे जुल जलाल का फरमान आ जाए, एक मर्तबा खुदा का फरमान ना आया। एक मर्तबा अपनी आंखों पे पट्टी बांधी, जब अपनी आंखों पे पट्टी बांधी सोचा हो सकता है अब खुदा का फरमान आ जाए कि मैंने तेरी कुर्बानी कबूल कर ली है, लेकिन फिर भी फरमान ना आया। एक मर्तबा इस्माइल की गर्दन पर छुरी रखी, छुरी का चलना था कि खून हो रहा, तरफ के इब्राहीम ने पट्टी खोली। एक मर्तबा कहा रब्बे जुल जलाल क्या कुर्बानी कबूल है। एक मर्तबा मालिक की आवाज आई इब्राहीम तू खलील है आशिक नहीं है, तू खलील है आशिक नहीं है। एक मर्तबा तरफ के कहने लगे मैंने अपने बेटे को कुर्बान करने की कोशिश की, क्या कोई जवान बाप भी जवान बेटे के गले पर छुरी चला सकता है। मैंने कुर्बानी करने की कोशिश की, तूने मुझे खलील बनाया, आशिक ना बनाया, क्या कोई ऐसा भी हो सकता है। एक मर्तबा अल्लाह की आवाज आई इब्राहीम सबर कर, इब्राहीम सबर कर, एक वक्त ऐसा भी आएगा। इधर शबे आशूर आई, एक मर्तबा जनाबे हुसैन आगे बढ़े, जनाबे अली अकबर के सीने से बर्छी निकालने लगे। एक मर्तबा अली अकबर को अपने जानों पर बिछाया। एक मर्तबा जनाबे अली अकबर ने अर्ज की बोला एक मर्तबा बाबा इब्राहीम को आने दीजिए, एक मर्तबा इस्माइल को आने दीजिए। एक मर्तबा इब्राहीम नबी की रूह आई, एक मर्तबा इस्माइल नबी की रूह आई। एक मर्तबा उन्होंने देखना शुरू किया, अज़दारों देखना था कि हुसैन ने जनाबे अली अकबर के सीने से पर्ची खींची। पर्ची का खींचना था कि अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया। अज़दारों बस करना था कि एक मर्तबा जनाबे इब्राहीम तरफना शुरू हुए का मौला ऐसा भी कोई है। अज़दारों अजरकुमुल अल्लाह रोने की रातें हैं अज़दारों, 4 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजर चुका है, 5 मुहर्रमुल हराम की शब का आगाज हो चुका है, चंद दिनों का मेहमान रह गया है हुसैन। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा क्रिया करें। एक मर्तबा कूफा की गलियों में जनाबे मुस्लिम में नबील अपने दोनों बच्चों को लिए एक घर के बाहर आए। एक मर्तबा एक शख्स बाहर आया, उस शख्स से पूछा ए शख्स तू कौन है। कहा मैं कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूँ।
کہا کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ کہا میں مدینے والے محمد کا پڑھتا ہوں۔ کہا مہمانوں کے حقوق جانتا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں۔ کہا یتیموں کے حقوق جانتا ہے؟ ایک مرتبہ کہا جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ اپنے بچوں کو ان کے ہاتھ میں دیا، کہا جب میں یہ گلی پار کر جاؤں ایک مرتبہ انہیں چھوڑ دینا، ایک مرتبہ انہیں چھوڑ دینا۔ اس شخص نے پوچھا ہے مسلم یہ بچے کہاں جائیں گے؟ کہا میں نہیں جانتا، یہ جانے ان کی مدینے والی ماں جانے یہ بچے کہاں جائیں گے۔ ایک مرتبہ اسی طرح چھوڑ کے مسلم بن عقیل گلیوں میں جا رہے تھے کہ اچانک لعین نے کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے تلوار ماری۔ ایک مرتبہ جناب مسلم بن عقیل پہ حملہ کیا گیا، ایک مرتبہ گرفتار کر کے دارالعمارہ میں لے گیا گیا۔ ایک مرتبہ جب دارالعمارہ پہنچے عزاداروں کیا تھا کہ ایک مرتبہ لعین نے کہا کہ دیکھو امیر ہوں میں تمہارا، کہا نہیں میرا امیر صرف حسین ہے، بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ بولا اسے سزا دے دو۔ ایک مرتبہ جب چھت پر لے کے گئے دارالعمارہ کی چھت سے سر قلم ہوا، ادھر شب عاشور امام حسین نے جناب عباس کو بلایا، دو انگلیاں دکھائی، بولا عباس ان انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ دیکھنا تھا کہ ایک سر دارالعمارہ کی چھت سے پھینکا جا رہا ہے۔ جناب عباس نے رونا شروع کیا، ایک مرتبہ گریہ شروع کیا، کہا مولا مجھے اجازت دیجئے میں کوفہ جاؤں گا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس کوفہ جا کے کیا کرے گا؟ کہا وہ غریب الوطن ہے مسلم، اس کا جنازہ کون اٹھائے گا؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس ذرا نیچے دیکھو، بس نیچے دیکھنا تھا۔ ایک کالے برقعے والی بی بی اپنا دامن بچھائے جناب مسلم کے سر کو لے رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ینقلبون۔ بار الہ دعا ہے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے شفا یاب فرما۔ بانیان مجلس کی اہلیہ بیمار ہیں مولا ان کو جناب امام سجاد کے صدقے شفا یاب فرما۔ قبلہ سعید صاحب، قبلہ وسیم علی صاحب، سوار کاظم صاحب اور بھی جو لوگ ہیں جنہوں نے دعاؤں کا ذمہ لگایا جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا یاب فرما۔ قبلہ غلام عباس صاحب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ قبلہ فرمان علی صاحب کو شفا یابی عطا فرما۔ قبلہ محمد ابراہیم کی جو بھی دعائیں ہیں نیک حاجات ہیں ان کو پورا فرما، انہیں زوال کربلا بنا۔ ہم سب کو زیارت امام حسین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے باروے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات